آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. لکھا ہوا ہے پوری تفصیل کے ساتھ. بکریوں کا رواج تھا. اس رات میں قبرستان جانا میں بتا چکا کہ عورتیں آئی ہوئی ہیں, قوالیاں ہو رہی ہیں, ٹھیلے لگے ہیں, میلے لگے ہیں. قبرستان میں عورتیں ہیں, دیے جلائے جا رہے ہیں, اگربتیاں جل رہی ہیں, پھولوں کی بارش کی جا رہی ہے اور ہنسی مزاح ہو رہا ہے. بعد میں ہوٹلوں سے کھانا کھا کر آ کر سو کے فجر کی نماز بھی غائب. اللہ کے نافرمانوں کی تعداد بڑھائی. اور حدیث پاک میں کہ جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اگر کوئی اب تک کبھی گئے نہیں تو اب پتہ کریں کون سے قبرستان میں جس میں خرافات نہیں ہوتی. اس کے قریب کی مسجد میں مغرب نماز پڑھ لی, 2 سنت پڑھ کر جلدی سے گئے, قبرستان سے ہو کے واپس آ گئے, اگر یہ خرافات نہیں ہے تو. ورنہ فجر کی نماز جماعت سے قریب پڑھ لیں کہیں قبرستان کے اور جلدی سے ہو کر آ جائیں. لیکن دونوں وقتوں میں اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, شرک ہو رہا ہے, بدعات ہو رہی ہیں, جب ہم جائیں گے ارے یہ تو شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق والے ہیں, پوری برادری کو لے کر آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر قبرستان میں بھی گھس گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ضروری عمل ہے. کوئی بھی ہو تعداد بڑھا رہا ہے اللہ کے نافرمانوں کی. کیا میں اگر ابھی کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کروں تمام مسلمانوں کے لیے, کیا ان کو نہیں ملے گا؟ کیا قبرستان جانا فرض ہے؟ جو چیز فرض ہے تقویٰ اس کی فکر نہیں ہے. عید کے دن داڑھی منڈا کر کھرچ کر شیو کر کے ٹخنا چھپا کر جا رہے ہیں عیدی لینے کے لیے. اللہ کی عیدی کیا ہے؟ اے فرشتوں بتاؤ, جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے کیا اللہ تعالیٰ ان کو پوری اجرت دینی چاہیے؟ تو اے فرشتوں گواہ رہنا, میں نے سب کو بخشایا کر دیا. مزدور نے مزدوری ہم لوگوں نے کہاں پوری کی رمضان میں؟ اب آج فجر میں بتایا تھا افطار پارٹی پر, وہ لے لیجئے گا وہاں سے مضمون جا کر. افطار کا ثواب تو ہے لیکن مسائل نہیں سمجھے اور گواور گناہ ہو رہا ہے. پرچیزنگ میں اثر کی نماز گئی, مغرب کی نماز خدمت میں گئی, نعوذ باللہ تراویاں چلی گئی. میں نے دوستوں سے کہا ہے لکھ بھی لیں آپ لوگ دوبارہ کہ انشاءاللہ تعالی جمعرات میں یہ بھی بتاؤں گا کہ 3 دن میں جو قرآن پاک ختم کر کے پھر تراویاں نہیں پڑھتے, جا کے دکانوں پر بیٹھ جاتے ہیں, ان کے لیے کیا احکامات ہیں. پورا قرآن پاک سننا الگ ہے اور 20 رکعت سنت موقعہ الگ ہے. یہ تھوڑی ہے کہ 3 دن پڑھا جا کے. اور ابھی جب میں سعودی عرب میں عمرے پر تھا تو ایک صاحب نے بتایا کہ ہمارے کچھ علاقے ہیں, میں نہیں بتاؤں گا علاقے, وہاں پر مولانا آیات قمر صاحب سننا ذرا اور ہونا بھی صحیح, ایک رات میں قرآن پاک ختم ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے یہ نہیں بتا سکتا کوئی. ایک رات میں جہاں 3 دن میں ختم ہوتا ہے وہاں لقمہ لیتے ہیں, جو لقمہ دینے والے سمجھتے ہیں کیا ہے, حضرت نے فرمایا کیا قرآن پاک بوجھ سمجھ لیا رمضان کو. ابھی سے ہی میں اپنی اصلاح کراؤں کہ رمضان کس طرح گزارنا ہے, اپنی نیت تقویٰ کی رکھوں. اگر انتقال ہو گیا جاؤ علماء سے پوچھ دو اعمال نامے میں کیا لکھا ہوگا. آج سے ہی اصلاح کراؤں تاکہ میرا رمضان صحیح گزرے. اور رمضان کا تقویٰ 10 دن پہلے اور رمضان کا تقویٰ 29-30 دن کا اور عید کا تقویٰ 11 مہینے کا تقویٰ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ تقویٰ نہیں ہے کہ فضائل سن لیے جناب اس کے افطار کے, لیکن فیشن شو لگا ہوا ہے, مرد عورت ساتھ میں ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں اور ٹی وی چل رہا ہے, نعوذ باللہ. ٹی وی کے سامنے افطاری, ٹی وی کے سامنے سحری. تو قبرستان کی شرط لکھا ہوا ہے, اگر کوئی نہیں ہو نافرمانی تو جا سکتے ہیں, کوئی منع نہیں ہے, وہ آپ کا دل گواہی دے گا. فرمایا کہ اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس رات میں آواز دینے والا آواز دیتا ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کر دوں, ہے کوئی سوال کرنے والا میں جس کی مرادیں پوری کروں. بس اس شب میں ہر مانگنے والے کی جائز مرادیں پوری کی جاتی ہیں مگر زانیہ عورت اور مشرک کی دعا نہیں سیکھی جاتی. اب کیا توبہ نہیں سنی جاتی؟ کیا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا نہیں؟ 5 راتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. جمعے کی رات, بقرہ عید کی رات, عید الفطر کی رات, رجب کی پہلی رات, 15ویں شعبان کی رات. اور بھی روایتیں ہیں, وہ اس وقت موقع نہیں. ہوٹلوں پر گھومنا اور جناب حلوے جو ہے وہ ایک دوسرے گھروں میں بھیجنا. پیارے شیخ فرماتے تھے کہ حلوہ کا کہاں سے شروع کیا؟ آج ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا اور کے میدان میں,
تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پورے دان توڑ دیے تھے، اماں نے حلوہ پیش کیا تھا. حضرت کا تو انداز ہی کیا تھا. فرمایا تم نے کون سے اپنے 32 دان توڑے ہیں جو حلوہ کھا رہا ہے اور ایڈوانس حلوہ کھا رہا ہے. یہ تو واقعہ ہوا تھا شوال میں، عہد کا میدان کا، تو ایڈوانس میں رجب میں حلوہ کھا رہا ہے. پہلے 32 دان تو توڑ. شیطان نے کیا چالاکی کرائی، ادھر سے حلوہ ادھر سے حلوہ ادھر سے حلوہ. حضرت نے فرمایا کھایا اس نے حلوہ، شیطان نے پیٹ میں مچایا بلوا اور محروم رہ گیا جلوہ. اب جب حلوے پر حلوہ کھایا تو پیٹ میں گیسٹرک پیدا ہوئی، تو گندک کے پٹاخے گھر میں چھوٹنے لگے مختلف ڈیزائن کے، اور باہر پٹاخے چھوٹنے لگے دوسرے، وہاں گندک کی بدبو میں فرشتے کہاں آتے ہیں. جو اپنے اولاد کو آتش بازی کے لیے پیسے دے گا اس کی پکڑ کا بھی خطرہ ہے. بیماروں کی بددعائیں الگ، حافظ قرآن کی بددعائیں الگ، دنیا کی تعلیم والے پڑھ رہے ہیں ان کی الگ، بوڑھوں کی الگ، نیند کے بیماروں کی الگ، اور ساری رات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا، اس طریقے سے ہٹنا، یہ الگ. کتنا نقصان ہے. جو عبادت کی رات اور لوٹ مار کی رات نیکیوں کی تھی اس کو آتش بازی میں لگا دیا، اور زیادہ زیادہ تیر مارا تو قبرستان چلے گئے، وہاں مستیاں دیکھ کر فجر کے پھائے کھائے اور آ کر 4 بجے 5 بجے سو گئے. فجر کی نماز گول. حضرت فرماتے تھے کوئی اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور بیمار ہے، کمزور ہے، کوئی بھی وجہ ہے، ہمت نہیں ہے، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، عبادت کا ارادہ بھی ہو، اور میں جاؤ علماء سے پوچھ لو، ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی. 15ویں شعبان کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے. اللہ اکبر، کیا کیا باتیں عرض کروں. یہ حضرت مفتی سکھروی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے شب مغفرت کے نام سے. فرمایا کہ میں مختصر عرض کروں گا، وقت کم ہے، کہ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بال جتنے کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوری مخلوق کو بخش دیتے ہیں، مگر مشرک اور کینہ رکھنے والا نہیں بخشا جاتا. بیوی اور شوہر میں لڑائی ہے، ختم کر دو لڑائی کو، گھر میں سکون لے آؤ. ساس سسر، ماموں چاچا، دوست رشتہ دار جو پہل کرے گا، اپنا حق چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ جنت کے وسط میں اسے محل عطا فرمائیں گے. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم، مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اپنی ساری مخلوق کو اللہ بخشش فرما دیتے ہیں، مگر 7 ایسے بد نصیب ہیں کہ اس بابرکت رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت نہیں ہوتی اور وہ مغفرت سے محروم رہتے ہیں. توبہ کر لیں تو الگ بات ہے. شرک کرنے والا، کینہ رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا، ٹخنا چھپانے والا مرد، والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے والا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، اور ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ رشوت لینے والا، جادو کرنے والا، غیب کی خبریں بتلانے اور فال نکالنے والا، ہاتھوں کی خطوط لکیریں دیکھ کر غیب کی باتیں بتلانے والا، گانا اور طبلہ اور سارنگی بجانے والا. البتہ دوستو، اگر یہ تمام افراد اپنے ان گناہوں پر نادم ہوں اور شرمندہ ہوں، صدق کے دل سے توبہ کریں تو اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیں گے. ان کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، ان کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. اس شب میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا اور قبرستان کے لیے دور دراز کا سفر کرنا، جیسے ٹھٹا اور مکلی وغیرہ کے قبرستان کا سفر کرنا، اجتماعی طور پر جانا، وہاں میلے لگانا، طرح طرح کی خرافات کرنا، یہ سب ناجائز اور خلاف شرع ہیں. اس رات میں کیا کیا کام انجام پاتے ہیں. اس رات میں ہر ایسے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں پیدا ہونے والا ہے. حضرت فرماتے جن کی اولاد نہیں ویسے بھی مانگے، اس رات میں خوب مانگے کہ اللہ ہماری قسمت میں بھی اولاد لکھ دیجئے. اور اس رات میں نیک اعمال اٹھائے جاتے ہیں. اس رات میں لوگوں کی روزیاں نازل کی جاتی ہیں، اور اس رات میں جو مرنے والا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے. پرچہ انشاءاللہ تقسیم ہوگا جس میں حضرت والا نے فرمایا اس کو خدارہ پڑھیے گا اور گھر میں پڑھ کر سنائیے گا. کتاب بھی الحمدللہ مل رہی ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور نفلی عبادت کا میں نے عرض کر دیا، یہ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی
فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے چھٹکارا ہوگا، اپنے اعمال پر نظر نہ رکھیں کہ میرے اعمال ہو گئے مجھے جو ہے یہی ملے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے اور جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے۔ آتش بازی کا بتا دیا، بعض گھروں میں ساری لائٹیں جلا دی جاتی ہیں اور اب کچھ علاقوں میں باقاعدہ چراغ جلائے جاتے ہیں، دیوالی کی نقل کی جاتی ہے۔ اللہ ان سب لعنتی کاموں سے بچائے۔ پیارے شیخ کی آخری باتیں بتا کر پھر عرض کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں آج کی مجلس۔ حضرت نے فرمایا بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا دل بڑا دکھتا ہے کہ دوسروں کی مسجدوں میں بڑا چراغاں کیا جاتا ہے، بڑی لائٹنگ ہوتی ہے، مولانا صحیح کہہ رہا ہوں نا، بڑی لائٹیں ہوتی ہیں، کنڈے کی لائٹ لی جاتی ہے اور یہ عاشق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اتنی ہوتی ہے لائٹنگ وغیرہ، اور ہماری مسجدوں میں لائٹنگ نہیں ہوتی۔ حضرت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی عاشق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 8-10 چراغ جلا نہیں سکتے تھے؟ فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو نام غنی کا لکھا ہوا ہے، تو کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق نہیں تھے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کر کون عاشق ہوگا؟ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند چراغ نہیں جلا سکتے تھے؟ فرمایا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے چراغ جلائے، اپنے خون مبارک اور شہادتوں کے چراغ جلائے، کبھی بجھائے نہیں جائیں گے۔ آپ ان سے زیادہ عاشق ہو گئے؟ فرمایا ہماری مسجدوں میں چراغا نہیں ہوتا، شب قدر میں، شب برات میں، اور جب بھی چراغا کیا جاتا ہے۔ سنو پیارے شیخ کا جملہ، فرمایا شکر کرو کہ ہماری مسجدیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نقل کر رہی ہیں اللہ کے کرم سے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج بھی چراغاں ہوتا ہے، وہاں پر مرچیں لگائی جاتی ہیں، کیا اس سے بڑھ گئے ہم لوگ؟ خانہ کعبہ کو سجایا جاتا ہے لائٹنگ سے، آپ ان سے بھی آگے بڑھ گئے۔ یہی پیسہ کسی بیوہ کو دے دو، 4-5 بیواؤں کو اپنے بچیوں کی شادی کرا لیں، یہ کنڈے کی لائٹ حرام لے کر اور گناہ کبیرہ کر کے کون سا بڑا کمال کر رہے ہو؟ فرمایا شکر کرو کہ ہماری مساجد کیب کو اسماعیل صاحب کیب کو اتنا لمبا سو رہا ہے، ابھی تو کوٹا تو دور ہے بچہ، سفید داڑھا ہے، ٹھاٹ سے سو رہا ہے، اٹھ بھی نہیں رہا، آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور اٹھا بھی نہیں رہے اس کو۔ ابھی بیگم صاحبہ سے ملاقات میں تھوڑی دیر ہے، آپ کے چند دن یہاں پر ہے، خوابوں میں ملاقات نہ کیا کرو جناب۔ ارے بجلی کا اتنا بڑا محکمہ ہے اور خود اندھیرا کر کے سو رہا ہے۔ تو کیسے پیارے شیخ نے جملہ فرمایا کہ شکر کرو ہماری مسجدیں سنت کا نمونہ پیش کر رہی ہیں الحمدللہ۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کر کوئی عاشق نہیں ہو سکتا۔ کہ حضرت نے فرمایا کہ جو شریعت اور سنت پر عمل کرتا ہے اس کا ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر سانس ربیع الاول ہے، ہر رات اس کی شب قدر اور شب برات ہے۔ جو عمل کرنے والے ہیں اللہ مجھے بھی عمل والا بنا دے، اس لیے اپنے بیان میں یہ بھی ذکر کیا کریں۔ ہاں اگر وہ ڈر ہو وغیرہ تو پھر صبر کرنا ہے بھائی، تو یہ کتاب اور یہی دیتے رہو، ایسے ہیں کچھ بس ہمیں بس آپس کی بات ہے ہماری، سب کو پتا ہے ہماری کیا بات ہے، نہیں بلکہ سب کو نہیں پتا کہ کیا بات ہے۔ یہ چراغاں کرنا اور چراغ جلانا اور گھروں کے منڈیروں پر چراغ جلانا اور زیادہ روشنیاں کرنا، یہ ہندوستان کے مشرکوں اور ہندوؤں کی دیوالی کی نقل ہے اور حرام ہے۔ آگ سے کھیلنا، آگ کا شوق رکھنا، پٹاخے وغیرہ آتش پرستوں کے یہاں سے چلا ہے، اور جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ جو اپنے اولاد کو پیسے دیتے ہیں آتش بازی کے لیے، سوچ لیں کس کی نقل کراتے ہیں آپ۔ اور مل کر مسجد میں جا کر نفلی عبادات کرنا، نفلی عبادات مسجد میں نہیں گھر میں کی جاتی ہے۔ بیان ہو رہا ہے تو قرآن پاک پڑھ لے، منع نہیں ہے اس کا، لیکن گھر میں بچے دیکھیں کہ ہمارا بابا رو رہا ہے دعا میں، ہمارا بابا سجدے میں رو رہا ہے، تو پھر یہ گھر میں بھی عادت انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے۔ اور حلوے کا تو بتا دیا نا بھائی، بتا دیا نا حلوے کا، اب مزید تو ضرورت نہیں۔ اور اس رات میں برتن بدلنا، گھر کو صاف کرنا، برتن کو صاف کرنا، لکھا ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم لوگوں نے خود ایجاد کر لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے اور جذب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ